السلام علیکم، میرا نام محمد احسن جمیل ہے۔ میں اس وقت تحصیل کروڑ کی یونٹ کونسل چک سوالہ میں موجود ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان کے ایک پروگرام کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت ایک انٹرنشپ لانچ کی گئی، جس میں ایگری گریجویٹ کو فیلڈ لیول پہ فارمر کے ساتھ ڈپلوائے کیا گیا تاکہ وہ فارمر کے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھ سکیں، اور جو نئی ریسرچ ہے جو گریجویٹ نیا سیکھ چکے ہیں وہ فارمر کو بتا سکے، جہاں پہ فارمر لیک کر رہے ہیں، جہاں پہ ان کی غلطیاں ہیں وہ اس کو کوپ کیا جا سکے۔ اس حوالے سے چک سوالہ میں نے ڈاکٹر راؤ محمود عالم صاحب کی سپرویژن میں کام کیا۔ تقریباً 20 فارمرز کے ساتھ میں نے ادھر ورک کیا، ان میں سے ایک فارمر کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں۔ آئیے ان سے اس پروگرام کے حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم یار بھائی، مختصر سا تعارف کرائیں گے اپنا اور اپنے کاشتکاری کے بارے میں تھوڑا سا؟ میرا نام عمیر صدیق ہے، میں ضلع لیا کا رہائشی ہوں، یوسی چک سوالے کا، اور میری الحمدللہ سے 50 ایکڑ کی کاشت ہے۔ میں نے دھان، کماد اور کپاس باغات بھی لگائے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ سبزیوں میں بھی میری جاری ہے ساتھ انشاءاللہ۔ ہمارا آپ کا ساتھ کب سے ہے؟ ہم کب سے کام کر رہے ہیں اکٹھے، اور جب سے ہم نے سٹارٹ کیا اس وقت کون سی فصل فیلڈ میں موجود تھی؟ بھائی جان اس وقت ہم نے گندم کاشت کی ہوئی تھی، اور تب آپ کا ہمارا ساتھ ہوا، ملے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو بھائی جان تب نا گندم پہ تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا رسٹ وغیرہ کا، کیونکہ وہ ملکی مسئلہ تھا، تو اس پہ اسپرے وغیرہ کرنے سے انشاءاللہ حل ہو گیا تھا۔ جو آپ نے ریکوائرمنٹ کی تھی ہم نے وہ کر دی تھی، تو انشاءاللہ وہ اسپرے والا معاملہ تو اس پہ یعنی وہ ہو گیا تھا، رسٹ ختم ہو گئی تھی، اور پروٹیکشن بھی ہم نے اچھی لی ہے گندم سے۔ اور عمیر بھائی، یہ تو ہوگی روایتی فصلیں جو سب لگاتے ہیں، جی ہم نے اور آپ نے مل کے کوئی نئی فصل جو ہم نے فیلڈ میں لگائی تھی، آپ اس کے بارے میں جی تھوڑا ضرور بتائیں۔ بھائی جان، ہم نے تربوز لگایا ہے، جو آپ نے ہمیں ٹرے وغیرہ ڈشز وغیرہ میں ہمارے سے لسی وغیرہ تیار کروائی تھی، وہ بھی ہم اس میں سے سکسیسفل رہے ہیں۔ اور نیکسٹ ہم نے بھنڈی بھی لگائی ہے، جو ابھی بھی فیلڈ میں باقی ہے، اس میں بھی ہم کامیاب ہیں۔ عمر بھی ہم نے اکٹھے تربوز لگایا، بھنڈی لگائی، کیا آپ کو اس کا پہلے بھی تجربہ تھا یا ہم نے فرسٹ ٹائم لگایا؟ نہیں، پہلا تجربہ بالکل نہیں تھا، کیونکہ ہم نے پہلی بار کاشت کیا، اور اب ہم انشاءاللہ کچھ سیکھ چکے ہیں، اور اس دفعہ الحمدللہ ہم نے اچھی پروڈکشن، دونوں چیزیں اچھی پروڈکشن حاصل کی۔ عمر بھائی، آپ کے پاس پہلے بھی لوگ آتے ہوں گے، محکمہ سے بھی، کمپنی والے بھی، اور ان میں اور ہم میں آپ نے کیا ڈفرینس کیا ہے، محسوس کیا بھائی ہے؟ جان جو کمپنی والا آتا ہے، جو کسی بھی پیسٹیسائڈ کی کمپنی کا ہوتا ہے، وہ تو اپنی جسٹ اپنی سیل کرنے آتا ہے، اپنے پروڈکٹ وہ کرواتا ہے، پروڈکٹ کی انٹروڈکشن کرواتا ہے، اور اپنے پروڈکٹ سیل کر کے چلا جاتا ہے، خواہ وہ کسان کو کے لیے فائدہ مند ہو یا نہ ہو۔ پر آپ نے جو بھی ہمیں بتایا، جو ہم سے سپرے کروائی، آپ نے چیز کو دیکھا، اس کو سمجھا، جب آپ کی سمجھ میں آ گئی، پھر آپ نے ہم کو بتایا، اور ہم نے اس پہ سپرے کی، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ 100 میں سے 99% ہمیں حاصل کیا۔ تو باقی جو ہیں جو کام کر رہے ہیں فیلڈ میں، تو ان کا کوئی خاطر خواہ میں فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ اپنا پروڈکٹ لیے پھرتا ہے، وہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو چھوڑیں اور ہمارا پروڈکٹ یوز کریں، آپ کو رزلٹ اچھے ملیں گے۔ جب ہم ان کے پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو ہماری فصل بھی تباہ ہو جاتی ہے، ہمارے پیسوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور ہماری جو پروٹیکشن ہے اس پہ خاطر خواہ اس پہ اثر ہوتا ہے، اور کافی یعنی ہمارے جو دیکھ لیں کہ فصل کے جو انکم ہوتی ہے اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، انکم کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس ریکوائر کر دیتے ہیں کہ اگر یہ فصل سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے، اگر اس کو فی الحال یوریا کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ آتے ہیں ان کی کمپنی نے یوریا نیا بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں یوریا ڈالیں، ہم تو ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ایک ان کے ایگری کے وہ ہوتے ہیں مثال، تو ان کی ہم عزت کرتے ہیں ایگری کے حساب سے، تو اس لیے پھر بعد میں ہمیں فائدہ تو نہیں ہوتا، نقصان ضرور ہوتا ہے۔ اچھا عمیر بھائی، یہ بتائیں گے کہ کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں، کچھ ٹیکنیکل باتیں جو آپ کو اب احساس ہوا ہے، جو بتائی گئی ہیں کہ آپ پہلے مطلب وہ ٹھیک نہیں کر رہے تھے، یا کر رہے تھے تو کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، وہ آپ 2-4 باتیں بتا دیں۔ جی بھائی جان بالکل ضرور۔ پہلے تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہماری فصلوں کو پوٹاش کی، بوران کی، یا زنک وغیرہ کی، یا نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ بھائی اس کو بوران کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو ایس او پی یعنی پوٹاش وغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو بھائی ہم نے اس میں ڈالی، پوٹاش بھی ڈالی، بوران بھی کی، سپرے بھی کی، سارا کچھ سبزیوں پہ۔ تو اب ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے کہ جو ہم وہ روایتی کھادوں پہ کھڑے تھے،
रिवायती खादें कौन सी थी, दो थी मेरे ख्याल में, एक यूरिया थी, एक डीएपी थी। बिल्कुल। तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि डीएपी का कब टाइम है, हमने फसल को कब टाइम देना है, कि इस पे ये डीएपी कब मांग रही है। बस हमने ये तारीख याद रखी होती थी कि मिसाल पर फसल अगर 10 दिन की है उसमें डीएपी हमने डाल देनी थी, ख्वाह वो मांग रही हो या ना मांग रही हो। तो आपने हमें ये बताया कि हर एक चीज़ का टाइम टेबल होता है, तो जब उसकी फर्टिलाइज़र का टाइम है तो आप उसमें तब उसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करें। तो दूसरी बात ये कि भाईजान जो बुरान और पोटाश है इसका तो हमें बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो पहले हमारी फसलें थी, मिसाल तो हमारी सब्जियां थी, तो जब वो हम उसकी प्रोटेक्शन हासिल करते थे तो उनकी सेहत में उनकी रंगत बनावट कोई इतनी खातर खा नहीं होती थी, काफ़ी वो कमज़ोर हो चुकी होती थी, डैमेज हो चुकी होती थी। अगर इसमें हम जब अप्लाई करते हैं बोरान और पोटाश का, अगर कोई बीमारी इस पे अटैक कर भी जाती है तो ये उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त भी पैदा करती है, और प्रोटेक्शन में इजाफे के अलावा इसकी जो शेप है वो बहुत खूबसूरत बनती है, जिसकी वजह से आपको मंडियों में या बाज़ार में अच्छे उसके रेट्स मिलते हैं, और आपकी प्रोटेक्शन में इजाफा होता है, रेट्स भी अच्छे मिलते हैं, और चीज़ जल्दी से जल्दी बिक भी जाती है। तो पहले तो हम ऐसा करते थे कि इसमें यूरिया बहुत ज़्यादा डालते थे फसलों में, जिसकी वजह से हमारी फसल कद बहुत लंबी कट जाती थी और फल में यानी इतना इजाफा नहीं होता था। बस डीएपी देते थे, डीएपी की वजह से हमारे रकबे काफ़ी सख्त हो चुके थे। तो अब इस जिंक की वजह से हमारे रकबे थोड़े से नरम हो गए हैं, भुरभुरे हो गए हैं, और जो पोटाश हमने डाली है उस पे पौधे की काफ़ी माशाल्लाह जड़ें भी मजबूत हैं और पौधों का फल भी अच्छा है। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद भी औरों को भी बताएंगे, ख़ुद भी इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। तो मेरे भाई नो डाउट आपकी राइस क्रॉप है माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़र आ रही है पीछे हमारे। आपने तरबूज लगाया, भिंडी लगाई, अब आगे आप लहसुन लगा रहे हैं, हम इकट्ठे लगा रहे हैं। तो इलाके में ट्रेंड नहीं था, बिल्कुल। तो उस चीज़ को देख के अब इलाके वालों का क्या रिस्पांस है इस चीज़ पे? भाईजान इलाके वालों का रिस्पांस ये है कि पहले तो इलाके वाले रवायती फसलें जो हैं ये धान, गंदम और थोड़ा बहुत कमांद वगैरह काश्त करते थे। जब हमने इलाके में आके सब्ज़ी की वो करवाई, इंट्रोडक्शन करवाया सब्जियों का, तो माशाल्लाह अब जो देखते हैं लोग कि प्रोटेक्शन भी अच्छी हो रही है, ये लोग कमा भी अच्छा रहे हैं, तो हमसे आके पूछते हैं, मशवरा देते हैं। आपके सामने हमने 2-3 मीटिंग करवाई, किसानों से मिले हम, उनको हमने मशवरा दिया कि भाईजान आप ये सब्जियां काश्त करें, आप लहसुन वगैरह काश्त कर लें, कोई भी अच्छी चीज़ काश्त कर लें। और टनल के बारे में हमने उन्हें वो मशवरा दिया कि टनल काश्त करने में इसमें काफ़ी इनकम है। तो अब 2-3-4-5 ऐसे लगे रहते हैं, किसान भाई आ जाते हैं उनको मशवरा लेने कि भाई हमने इसका क्या प्रोसेस है, ये कब काश्त होती है, कितनी इसके अखराजात हैं, कितनी इनकम है। तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब में तो इंशाल्लाह हम इसको बड़ा बहुत ग्रो करेंगे, ये आगे तक जाएगी, क्योंकि हमारा इलाका जो है ये पहले तो थोड़ा सा पसमानदा था, इसमें ये ट्रेंड नहीं था। कि अब हमें लगता है कि इसमें आ रही है कि लोग इसमें थोड़ा सा बहुत दिलचस्पी रखने लग गए हैं, क्योंकि जो लोग आके अपना इस कीमती टाइम हमें दे जाता है 2 घंटे, दिन में 1 घंटा, तो बाज़ाहिर है कि वो ये स्टेप उठाना चाहता है सब्जियों का, वो सब्जियां भी काश्त करेगा इंशाल्लाह, वो तरबूज वगैरह यानी फ्रूट्स भी काश्त करेगा, और सिट्रस के बाग भी लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें भी लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है, और हम उनका साथ देंगे। हम तो मेरे भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में जो एग्री ग्रेजुएट को लगाया गया, हर यूनियन काउंसिल में लगाया गया पूरे तहसील करोड़ की, और फिर फील्ड लेवल पे काम किया गया, वीकली हमारी मीटिंग्स होती थी, मुलाकातें होती थी, 2-3 दिन हो जाती, जब आप कॉल करते थे तब भी आ जाते थे। तो इस पे कोई कमेंट करेंगे कि इस पे मज़ीद बेहतरी क्या हो सकती है, और ये सिस्टम ठीक है या पुराना जो कन्वेंशनल सिस्टम चल रहा था वो बेहतर है? भाईजान जो हुकूमत ने ये इकदाम लिया है मेरे हिसाब में तो बहुत बेटर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हमारी एक तलीम याफ्ता कौम, जो तलीम याफ्ता हैं, न्यू जनरेशन है, वो दिन ब दिन यानी फील्ड वर्क भी हो रहा है उनका, और हमें भी काफ़ी उनसे नॉलेज मिल रहा है। क्योंकि हमें नहीं पता होता था कि यार ये, क्योंकि हम हमारा फील्ड से यानी कि जो इसके एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, उनको तो टाइम भी नहीं होता ना, वो हमारी फील्डों में आके चक्कर लगाते थे। तो इन भाइयों की मेहरबानी है, और खसूसन जो ये प्रोग्राम
کھلا ہے. تو اس میں ماشاءاللہ کیونکہ جو یہ اس میں کام کر رہے ہیں جتنے بھی اس کے ورکر ہیں یہ ہفتے بعد 2-3 دن بعد جو ہی فصل ہمیں تھوڑا سا پریشان کر رہی ہوتی تھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی تو ہم ان کو کال کرتے تھے, یہ آتے تھے فیلڈ ورک کرتے تھے, ہم دیکھتے تھے فیلڈ کو اس کو کیا مسائل سے یہ گزر رہی ہے اس کا مسائل حل کرتے تھے. تو میں نے تو ان بھائیوں کو تقریباً ایک ہفتہ یعنی میری جو بھی فصلیں ہوتی تھیں یہ متواتر چکر لگاتے تھے کیونکہ میں نے نیو کاشت کی تھی سبزیاں وغیرہ تو میرے لیے تھوڑی سی اس لیے مشکل ہوتی تھی. تو یہ بھائی بالکل اس کی خاطر خواہ دیکھ بھال کرتے تھے. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر یہ پروگرام ایسے ہی چلتا رہا تو انشاءاللہ ہم وہ دن دور نہیں ہیں جب ہم انڈیا سے اور دوسرے ممالک سے ترقی یافتہ ممالک سے ہماری ایگریکلچر کی فیلڈ بڑھ جائے گی اور ہم اپنے سیڈ بھی تیار کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم اس میں پروٹیکشن حاصل کریں گے. ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کوالٹی بھی ہم انشاءاللہ ضرور اس سے حاصل کریں گے. بہت شکریہ عمیر بھائی, آپ نے اپنے قیمتی آراء کا اظہار کیا, اپنا ٹائم دیا, بہت شکریہ. اللہ